اس کے بعد ہے ترجمہ آیات کا۔ تو آیات کے ترجمے سے پہلے الفاظ معنی کا یاد کر لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر الفاظ معنی یاد ہوں گے تو ترجمہ کرنا بھی انتہائی آسان ہوگا۔ سب سے پہلے ہے تعالو، اس کا معنی ہے آؤ۔ اس کے بعد اتلو، میں پڑھتا ہوں، تلاوت سے ہے۔ اس کے بعد حرم، حرام کیا۔ ربکم، تمہارا رب۔ اللہ تشریکو، کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ من املاک، مفلسی کے ڈر سے، یعنی غربت اور فاقوں کے ڈر سے۔ ایاہم، انہیں بھی۔ الفواحش، بے حیائی۔ اوفو، وفا سے ہے، معنی پورا کرنا۔ الکیل، ماپ۔ المیزان، تول۔ بالقسطی، انصاف کے ساتھ۔ اب ہے آیات کا ترجمہ۔ تو اس صورت کی 3 آیات ہیں جو ترجمے سمیت جن کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلی آیت 151، 152 اور 153، یہ 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ قُلْ، کہہ دیجئے، تعالو، تم آؤ، اتلو، میں پڑھتا ہوں، ما حرم، جو حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکو، کہ تم شریک نہ بناؤ، بھی، اس کے ساتھ، شیئا، کسی کو بھی یا کچھ بھی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاک، مفلسی کے ڈر سے، نحن، ہم، نرزقکم، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وایاہم، اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے، ما ظہر منہا، جو ان میں سے ظاہر ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں، ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم کسی جان کو، کسی نفس کو قتل کرو، التی، جس کو، حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے یا حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، ولا تقربوا، اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی، مگر اس طریقے سے، ہی احسن، جو اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، واوفو، اور پورا کرو، الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو، بالقسطی، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً، کسی بھی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اوفو، پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَٰذَا، اور بے شک یہی، صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیماً، سیدھا ہے، فاتبعوہ، اسی راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، السبل، دیگر راستوں کی، فتفرق بکم، جدا کر دیں گے وہ تمہیں، عن سبیلہ، اس سیدھے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیات کے ترجمے کے بعد تشریح اگر تھوڑی سی ہو جائے، تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پہلے ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یہاں سے اللہ تعالیٰ
تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام بنا لیا، بلکہ حرام وہ ہے جو تمہیں پیدا کرنے والے اور ہر لمحے پالنے والے نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اب یہاں بیان تو وہ چیزیں کرنی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، مگر بیان وہ چیزیں کی ہیں جن کا نہایت تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے سے تمہارے لیے جو حکم تاکید کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، کیونکہ شرک یہ ایسا کام ہے، ایسا کبھی فعل ہے کہ اگر انسان شرک کی حالت میں مر جائے اور توبہ نہیں کرتا، توبہ کیے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پھر آخرت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ 5ویں پارے کے اندر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور اس کے بعد ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ولادت کا اور دلی محبت کے ساتھ پالنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ املاق، کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، چاہے وہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد ہو، کسی بھی صورت میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نحن نرزقکم و ایاہم، کیونکہ انسان اپنی اولاد کو اکثر تب قتل کرتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ روزی کا مالک وہ خود ہے، اسی نے پالنا ہے، نہیں، بلکہ رزق دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہر انسان کو رزق دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ روزی کا ذمہ اس کا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ الفحش جو ہے، فحش کا معنی ہے ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو قباحت میں بہت بڑا ہوا ہو، جیسے زنا، شدید بخل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر کام کو، خواہ وہ ظاہر ہو جیسے سب کے سامنے زنا یا قوم لوط کی حرکتیں کرنا، یا پوشیدہ ہو جیسے چھپ کر زنا اور چوری وغیرہ کرنا، انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے لیکن حق کے ساتھ۔ اب حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت، اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت، دین سے جدا ہو کر، یعنی مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا، اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل کرنا کس نے ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر بندے کا یہ کام نہیں ہوتا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، جس کا تاکیدی کے ساتھ اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، یہ وہی ہے۔ اور ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ کسی بھی یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ۔ سب سے اچھے طریقے میں یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اسے بڑھانے کے متعلق سوچنا، یتیموں کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حتیٰ یبلغ اشدہ میں اس میں جوانی کے ساتھ سمجھداری بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس قد میں بڑا ہو جائے تو اس کا مال پکڑا دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو اس معاملات کے سمجھ آنے کا بھی انتظار کیا جائے، تاکہ وہ جب اس کو معاملات کی سمجھ آ جائے تو پھر اس کو اس کا مال دے دے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اس میں انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیتے وقت ماپ تول میں کمی نہ کرنا اور لیتے وقت زیادہ نہ لینا، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی اگر پورا تولنے اور ماپنے کی کوشش کرے مگر بھول کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، الا وسعها کا یہی مطلب ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو، خواہ فیصلہ کر رہے ہو یا حکم دے رہے ہو یا گواہی دے رہے ہو،
تو ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لو، کوئی رشتہ داری یا قرابت یا دوستی اس میں انصاف میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ وَبِعَہْدِ اللّٰہِ اوفوا، اور اس کا مطلب تم نے اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ اس سے مراد قرآن و سنت کے تمام احکام پر عمل کر رہا ہے، لوگوں سے کیے ہوئے عہد پورا کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ لعلکم تذکرون، اس آیت میں مذکور چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں معروف ہیں، مشہور ہیں، ان کی تاکید اس لیے کی ہے کہ تمہیں یاد آ جائے اور تمہیں نصیحت ہو جائے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اس کے بعد وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہی ہے اور وہی سیدھا راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے، مگر شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بہت سے راستے بنا ڈالے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ تمام دینوں میں صراط مستقیم صرف اسلام ہے، باقی سب باطل ہیں۔ اس آیت میں جس طرح تمام باطل دینوں سے منع فرمایا گیا ہے، اسی طرح اسلام میں بھی فرقے بنانے سے روک دیا گیا ہے۔